اور آج حضرت ہم بغیر کسی وجہ کے بے نمازی ہیں، وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے. حضرت رحیم یار خان سے چل کے آئے، انہوں نے بھی پڑھ دی. میں سیالکوٹ سے آیا، میں نے بھی پڑھ دی ہے. میں برطانیہ گیا 6000 کلومیٹر دور، میں نے ادھر بھی پڑھ دی ہے. میں یورپ گیا، میں نے ادھر بھی پڑھ دی ہے. اور جس کی انگلینڈ جا کے معافی نہیں، جس کی یورپ جا کے معافی نہیں، جس کی رحیم یار خان سے پنڈی آ کے معافی نہیں، جس کی سیالکوٹ سے پنڈی آ کے معافی نہیں، اور تمہیں گھر بیٹھے معافی ملی ہوئی. کرنے والی بات کرو یار. سفر میں معاف نہیں، بیماری میں معاف نہیں. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو گے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو گے. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھو گے. وضو نہیں کر سکتے، ٹھنڈ لگی ہے، تیمم کر کے پڑھو گے. جنگ میں بھی پڑھو گے. انہوں نے منع کیا تھا، زمین تیرے پیروں کے نیچے ہے، پیروں کے نیچے رہے، اس کو اٹھا کے دل میں نہ لے آنا. تو مکان میں رہنا، مکان کو دل میں نہ رکھنا. لیکن ہم نے بات نہیں مانی. تو انہوں نے کہا تھا ہمارا کیا جانا ہے، نقصان تیرا ہی ہوئے گا. پھر جب ہم اس زمین کو پاؤں سے اٹھا کے دل میں لے آئے، پھر اس زمین نے ہمارا رہنا بھی کچھ نہیں دیا. رہا کچھ کوئی رشتہ داری بچی ہے ہمارے پاس؟ سب سے تو لڑے ہوئے ہیں اس زمین کے لیے. مامے سے لڑے، خالہ سے لڑے، پھپھو سے لڑے، چاچے سے لڑے، تائے سے لڑے، اس سے لڑے، اس سے لڑے. اور ایسے بے وقوف کہ زمین آج تک نہ کوئی ساتھ لے کے جا سکا ہے نہ کو جائے گا. انہوں نے منع کیا تھا. وہ آپ کا سارا اثاثہ اٹھا کے لے گئے. اب وہ جیسے قبلہ معراج کو بیان کر رہے تھے، محبوب پاک علیہ السلام مسجد اقصیٰ سے چلے اور پہلا قدم مبارک پہلے آسمان پہ رکھا جا کے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ انہی کی امت پہلا قدم چاند پہ رکھتی جا کے، لیکن ہم نے نہیں رکھا کوئی بھی. ہم اتنی پیچھے رہ گئے. کیوں بھلا؟ ہم لگ گئے تاج محل بنانے میں. تاج محل ہی بنایا نا. ادھر کیمبرج بنی ہے حضرت، ادھر آکسفورڈ بنی ہے حضرت. ہم نے تاج محل بنایا. محبت کی لازوال داستان رو وے کے حضرت وہ لے گئے اٹھا کے. میں وہ لائبریری دیکھ کے آیا ہوں لنڈن میں. پہلے برطانیہ تھا، پھر برطانیہ سے مدینہ پاک آیا. میں گیا وہ لائبریری دیکھنے جس کو اقبال نے دیکھ کے کہا تھا وہ علم کے موتی وہ کتابیں ہمارے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا. یا اللہ میں بڑا ہی گناہگار بنوں، دعا کر دے. ابھی شرم آ رہی ہے، اینے اینے نیک لوگ موجود نے، اور چوڑیا تو کس طرح نے لوگاں دی موجودگی چاہتے کھلار چھڑے نے. یا اللہ منو شرم آ رہی ہے. اللہ منو معاف کر دے، اللہ سانو معاف کر دے. اللہ نے میں نہیں کہا گا کوئی پکی گل وچ کنے تیرے مکرم بیٹھے نے. اللہ او دے ہاتھ ویکھ اور رحم کر دے. یا اللہ اے سال رمضان چ مدینہ وکھا دے. یا اللہ اے سال رمضان چ پھر مدینہ وکھا دے. یا اللہ اے سال حج دی توفیق عطا کر دے. مالک مدینہ پاک دے رنگ بھی دیکھے، مکے دے بھی دیکھے. اے سال عرفات دے بھی دکھا دے، اے سال منا دے بھی دکھا دے، اے سال مزدلفے دے بھی دکھا دے. یا اللہ رحم فرما. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی، میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو ہے. میں نے سنا ہے بزرگوں سے کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو سال میں صرف ایک ہی بار حضرت کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا تھا. اس کا کام تھا کپڑا بننے کا. اور وہ جب بھی اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو آپ کے لیے ایک لنگی لے کے آیا کرتا تھا. یہ اس کا معمول تھا. سال میں ایک بار آتا اور ایک لنگی آپ کے لیے لے کے آتا. اور اس لنگی کو بڑی محبت سے بناتا، باوضو بناتا، قرآن پڑھتے ہوئے بناتا، درود پڑھتے ہوئے بناتا. اس میں اس کی محبت، ذوق، شوق سارا کچھ ہی شامل تھا. وہ ایک سال نہیں آ سکا. اب حضرت کو بھی انتظار تھا کہ وہ آئے گا، لنگی لے کے آئے گا، لیکن وہ نہیں آ سکا. حضرت منتظر رہے لیکن وہ پورا سال نہیں آیا. لیکن جب اگلے سال آیا نا تو آتے ہوئے 2 لنگیاں لے کے آیا. حضرت نے پہلے تو اس سے پوچھا کہ تو آیا نہیں، مجھے سارا سال تیرا انتظار رہا. اس نے کہا حضرت آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو لنگی لے کے آتا ہوں. اور یہ لنگی میں اس لنگیوں کی طرح نہیں بناتا جو جیسے میں لوگوں کی بناتا ہوں. یہ باوضو آپ کی لنگی بناتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، اس میں میرے آنسو بھی ہیں، میرا سارا کچھ ہی ہے. بس کچھ اس طرح کی آفت آ پڑی کہ جس انداز سے میں آپ کی لنگی بناتا ہوں نا، وہ لنگی میں اس طرح بنا نہیں سکا. تو پھر میرا دل نہیں ماننا کہ کئی سالوں سے معمول ہے کہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوتا ہوں تو لنگی لے کے جاتا ہوں. تو اس سال بغیر لنگی کے کیسے جاؤں؟
تو پھر میں نہیں آ سکا. لیکن حضرت یہ بھی تو دیکھیں نا، اگر 2 سال کے بعد آیا ہوں تو لنگیاں بھی 2 لے کے آیا ہوں. اب یہ ہے عشق والے لوگ. آپ نے بلایا اور آپ نے فرمایا ان دونوں لنگیوں کو آگ لگا دو. لوگوں نے عرض کی حضور وہ اتنی محبت سے لنگیاں لے کے آیا، آپ نے فرمایا آگ لگا دو. فرمایا جو چیز یار کے پاس آنے سے روکے اس کو آگ ہی لگا دینی چاہیے. یہ تھے ہمارے بڑے، یہ تھے ہمارے بڑے. فرمایا جو چیز یار کے پاس آنے سے روکے نا اس کو آگ ہی لگا دینی چاہیے. تو ماشاءاللہ بڑے لوگ بیٹھے ہیں. اس جانب قبلہ پیر صاحب ہیں، اس جانب قبلہ مفتی صاحب ہیں. تو میں اپنی بات کروں گا. یار ہم یار سے بڑے دور ہیں، بلکہ یار کو بھول ہی گئے ہیں ہم تو. نہیں حضرت، یہ بہت بڑا خسارہ ہے کہ دیکھیں ان کے انداز دیکھیں اور ہمارے انداز دیکھیں. پھر انہوں نے لکھا میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میڈا قبلہ کعبہ مسجد ممبر مصحف قرآن بھی تو. جب اپنی باری آئی تو پھر خود کے لیے کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں تے کم تر، میں تے کم تر، احقر، عاجز، ادنا، لا شیء، لا امکان بھی تو ہے. اس لیے حضرت نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. میں رنگ میں بھنگ نہیں ڈالنا چاہتا، میں خود اس کا مزہ لینا چاہتا ہوں. تو بس میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ حضرت ہم یار سے بہت دور ہیں حضرت، بہت دور نکل گئے ہیں، بلکہ بھول ہی چکے ہیں یار کو حضرت. اس لیے اپنے مقصد کی طرف آئیں. وہ ہمارا مقصد ہے، وہ ہمارا سارا کچھ ہی ہے حضرت. ہم بہت دور نکل گئے ہیں یار سے. یہ اسپیشل میں نوجوانوں کے لیے کہ بیٹا آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہو حضرت. یہ جو دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں نا، آپ کو خود نہیں اندازہ کہ اگر آپ نے داڑھی نہیں رکھی تو یہ آپ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. اگر آپ سر پہ ٹوپی نہیں رکھ رہے تو آپ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. اور پھر قرآن کہتا ہے پھر اس دن ہمارے جملے کیا ہوں گے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی حضرت. لیکن پھر وقت گزر چکا ہوگا. آج وقت ہے یار، نہ اس طرح کرو. اور ہمارے بڑوں نے تو بڑا بڑا کچھ کیا. آج سودا بڑا سستا ہے حضرت. انہوں نے بڑی بڑی جان کی بازیاں لگا کے سودے لیے ہیں حضرت. آج سودا سستا مل رہا ہے حضرت، کر لو سودا حضرت. یہ لکھا ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فجر کی نماز ادا کر کے نا مسجد سے باہر نکل رہے تھے، اور ایک نوجوان بھاگتا ہوا مسجد کی طرف آ رہا تھا حضرت، اور اس کا آمنا سامنا دروازے پہ ہوا. اب حضرت کا مسجد سے باہر آنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ فجر کی جماعت ہو چکی ہے. لیکن اسے پھر بھی نہیں رہا گیا. پھر بھی حضرت سے عرض کرتا ہے حضرت جماعت ہو گئی. فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی. تو وہ جماعت رہ جانے کے دکھ کی وجہ سے اس کے اندر سے ایک آہ نکلی. کہتا ہائے میری آج فجر کی جماعت رہ گئی ہے. جماعت رہ جانا دور حضرت، تو ہمیں تو کتنے سال ہو گئے، ہم نے تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہے. تو دکھ بھی کوئی نہیں ہے حضرت. اوپر سے 1000 بہانے ہیں، 1000 ہیلے ہیں ہمارے پاس. جماعت رہ گئی، نہیں رہ گیا. اندر سے آہ نکلی. کہتا ہائے میری فجر کی جماعت رہ گئی. امام صاحب نے فرمایا اتنا دکھ ہے تجھے جماعت کے رہ جانے کا؟ اس نے عرض کی حضرت ایویں تو آہ نہیں نہ نکلی ہے. فرمایا میں نے جماعت سے پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے پڑھی ہے، تکبیر اولا سے پڑھی ہے، مسواک کر کے پڑھی ہے، امامے کے ساتھ پڑھی ہے. ٹھیک ہے جی، سودا کر لے مجھ سے، میں نے اپنا یہ سارا ثواب تجھے دیا، تو اپنی آہ مجھے دے دے. اس نے عرض کی حضرت سودا ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو کرنے کو تیار ہے تو ہو سکتا ہے حضرت. اس نے کہا حضرت میں ریڈی ہوں، میں تیار ہوں. فرمایا میں نے اپنا ثواب تجھے دیا. اس نے عرض کی حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی. اب میں مختصر کروں گا حضرت. وہ لکھا جب رات پڑی نا تو سو گیا، تو خواب میں کیا سنتا ہے، کو کہنے والا کہہ رہا ہے اوے بندے یہ کیا کر دیا، اتنا سستا سودا کر دیا. وہ جو جماعت رہ جانے کی وجہ سے تیرے اندر سے ایک آہ نکلی تھی نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوئی، اللہ نے تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا. وہ ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. اب ہو تو کچھ نہیں سکتا تھا، اب صبح کا انتظار کرنا تھا کہ صبح ہو، امام صاحب کی بارگاہ میں جاؤں، جا کے سودا کینسل کروں گا. وہ ساری رات جاگتا رہا. فجر اس نے امام صاحب کے ساتھ ہی پڑھی. جا کے سلام عرض کی، حضرت نے جواب دی. عرض کرتا ہے حضرت وہ ایک گزارش تھی. فرمایا کیا ہوا؟ اے حضرت وہ کل والا سودا کینسل کرنا تھا. فرمایا خواب سے تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے. یہ بہت نقصان، بہت زیادہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، خود نہیں اندازہ کتنا بڑا. دیکھیں نا جس کی آج فجر کی جماعت رہ گئی کتنا بڑا نقصان ہو گیا.
جس کی آج فجر کی سنتیں رہ گئی، کتنا بڑا نقصان ہے۔ جو آج صبح 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر نہیں پڑھ سکا، نقصان ہو گیا نا، کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ لیکن یہاں حضرت جی یہ تھوڑا سا نقصان ہو جائے، میں نے بلڈ پریشر بڑھتے بھی دیکھا ہے، بلڈ پریشر نیچے گرتے بھی دیکھا ہے، میں نے دل بھی پھٹتے دیکھے ہیں، میں نے دماغ کی نسیں بھی پھٹتی دیکھی ہیں۔ حالانکہ یہ تو نقصان ہی کچھ نہیں، نقصان تو یہ ہے حضرت، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اصل نقصان تو یہ نقصان ہے، لیکن ادھر توجہ ہی نہیں کسی کی حضرت۔ ایسی دنیا کی محبت حضرت دیوانہ کیے بیٹھی ہے، ساری نہیں حضرت، بہت بڑا نقصان۔ آخری بات حضرت، اور قبلہ بیٹھے ہیں جی، اب میں کیا مثنوی سناؤں گا یا میں کیا مثنوی بیان کروں گا، ناچ نہ جانے آنگن ٹھیڑا حضرت۔ کمال حضرت جی، دو بابوں نے، ایک مولانا روم اور دوسرے شیخ سعدی حضرت، انداز تقریباً دونوں کا ملتا جلتا حضرت، بڑی بڑی ثقیل باتیں، بڑی مکھن بنا کے دے دی امت کو۔ وکری بات ہے، امت نے قدر نہیں کی حضرت، وہ آپ کا سارا اثاثہ اٹھا کے لے گئے۔ اب وہ جیسے قبلہ معراج کو بیان کر رہے تھے، محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ سے چلے اور پہلا قدم مبارک پہلے آسماں پہ رکھا جا کے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ انہی کی امت پہلا قدم چاند پہ رکھتی جا کے، لیکن ہم نے نہیں رکھا کوئی بھی، ہم اتنی پیچھے رہ گئے۔ کیوں بھلا؟ ہم لگ گئے تاج محل بنانے میں حضرت، تاج محل ہی بنایا ہے نا، ادھر کیمبرج بنی ہے حضرت، ادھر آکسفورڈ بنی ہے حضرت، ہم نے تاج محل بنایا، محبت کی لازوال داستان رو وے وے کے حضرت۔ وہ لے گئے اٹھا کے، میں وہ لائبریری دیکھ کے آیا ہوں لنڈن میں، پہلے یہ برطانیہ تھا، پھر برطانیہ سے مدینہ پاک ہے، میں گیا وہ لائبریری دیکھنے حضرت، جس کو اقبال نے دیکھ کے کہا تھا، وہ علم کے موتی وہ کتابیں ہمارے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا۔ وہ لے گئے اٹھا کے، کہاں سے کہاں چلے گئے، ٹیکنالوجی، جدت حضرت جی۔ لیکن ہم آج بھی حضرت جی ادھر کدھر کھڑے ہیں۔ میں دکھ سے کہوں گا حضرت جی، خوبصورت محفل ہوگی 3 گھنٹے کی، 4 گھنٹے کی، خوبصورت ترین، کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں حضرت کے بیان کے لیے اس کو کیسے بیان کروں کہ کیسا خطاب تھا حضرت جی۔ لیکن ہوگا کیا، ہر محفل کینڈ یہی ہے، چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم ایک دوسرے کو دھکے دیں گے۔ ہم آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں حضرت جی، نہیں حضرت۔ اسپیشل جو نوجوان بیٹھے ہو، بیٹا کھولو ان کتابوں کو اور دیکھو تمہارے بڑے تمہیں کیا دیکھے گئے ہیں حضرت۔ کمال کر دیا مولانا روم نے۔ آپ نے مثال دے کے فرمایا، فرماتے ہیں بادشاہ تھا، اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ساری کابینہ حاضر تھی۔ وہ بادشاہ کو نا دور جاتا ایک بابا دکھائی دیا، وہ بابا دیکھ کے نا بادشاہ کو شرارت سوجی، اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں ذرا بابے کا شغل نہ دکھاؤں۔ اب کون تھا جو بابے کو آگے سے بادشاہ کو کہتا ہو، بابا، بادشاہ خدا کا خوف کھا۔ محبوب پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں جو اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو کیا کہہ رہا ہے کہ بابے کا شغل دکھاؤں؟ کوئی نہیں بولا حضرت، سب نے کہا جی 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 جی۔ اس نے پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لا۔ مختصر بابا آ گیا، بادشاہ نے نا اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو دے کے کہتا ہے بابا مجھ سمیت سب کو دیکھ، اور جو سب سے زیادہ بے وقوف دکھائی دیتا ہے یہ رومال اس کی گود میں رکھ دو۔ اس بابے نے میری طرح بال سفید نہیں کیے تھے، وہ بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بناتا ہے، اور جو بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنے نا پھر اس کا مسلک یہی ہوتا ہے، برا ڈھونڈن چلنی ہاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی۔ حضرت اس نے سب کو دیکھا، رومال اپنی جیب میں ڈالا اور واپس چلا گیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کچھ عرصہ گزرا، بادشاہ کو ایک بیماری نے آپ پکڑا جس کی تشخیص ہی نہیں کی جا سکی کہ بیماری ہے کیا۔ طبیب تھک گئے دوائیاں دے دے کے، کسی نے کوئی دی، کسی نے کوئی دی، آرام نہیں آیا۔ بادشاہ دن بدن کمزور کمزور کمزور، یہاں تک کہ دوائیاں بند کر دی گئیں، اور طبیبوں نے کہہ دیا کہ ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ 3 دن دیکھے گا، چوتھا نہیں دیکھے گا، مر جائے گا۔ اب فیصلہ یہ ہو بھائی دن جو 3 رہ گئے ہیں تو پھر اس طرح کرو کہ ایک دن رعایا اور بادشاہ کی ایک ملاقات ہی کروا دو۔ حضرت بادشاہ کے لیے ایک پلنگ بنایا گیا، اس طرح کا راستہ بنایا گیا، ایک ایک بندہ آتا جاتا، بادشاہ کو دیکھتا جاتا، گزرتا جاتا۔ اب مولانا روم فرماتے ہیں انہی لوگوں میں نا رومال والا بابا بھی آ گیا۔ اب کیونکہ ملاقات ایک تھی، دوسرا بادشاہ تھا بیمار، اس کو بابا ہی نہیں یاد کوئی۔ بابے نے آ کے السلام علیکم کہا، بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا۔ بابا کہنے لگا بادشاہ بڑا شور ڈال رکھا ہے، کدھر کی تیاریاں ہیں؟ بادشاہ رو پڑا۔
क्योंकि छोड़ के जाना सूखा काम तो नहीं है। अल्लाह उन्होंने मना किया था, बंदे रही जरूर दिल ना नहीं, रही जरूर दिल ना। तेरा दिल इतना आम तो नहीं है ना कि इन प्लाटों से तू लगाता फिरे। तेरा दिल खास है, मुझसे लगाना, मेरे महबूब से लगाना है। अल्लाह हजरत ने इसीलिए तो कह दिया, फरमाते दिल है वो दिल जो तेरी याद से ममूर रहा। हम तो उस दिल को दिल ही नहीं मानते जिस दिल में वो ना हो हजरत, लेकिन हमने बात नहीं मानी। जिससे हम लगा सकते थे ना, हमने लगाया। अल्लाह उन्होंने मना किया था, जमीन तेरे पैरों के नीचे है, पैरों के नीचे रहे, इसको उठा के दिल में ना ले आना। तू मकान में रहना, मकान को दिल में ना रखना। लेकिन हमने बात नहीं मानी। तो उन्होंने कहा था हमारा क्या जानना है, नुकसान तेरा ही होएगा। फिर जब हम इस जमीन को पांव से उठा के दिल में ले आए, फिर इस जमीन ने हमारा रहना भी कुछ नहीं दिया। रहा कुछ कोई रिश्तेदारी बची है हमारे पास? सबसे तो लड़े हुए हैं इस जमीन के लिए। मामे से लड़े, खाला से लड़े, पुप्पो से लड़े, चाचे से लड़े, ताए से लड़े, उससे लड़े, उससे लड़े, और ऐसे बेवकूफ कि जमीन आज तक ना कोई साथ लेके जा सका है ना को जाएगा। उन्होंने मना किया था, बंदे रहना। मैं अब हजरत बतानी था ना, हर बंदा मुझे एक ही बात पूछ, यानी कितना स्टे है। मैं बड़ी गल, इन्होंने मेरा स्टे याद है, अपना स्टे किसी ने नहीं याद है। मुझे पूछते हैं कितना स्टे है, खुद पक्के हुए बैठे हैं सारे के सारे। स्टे है, और अगर स्टे रखोगे मजे से जिंदगी गुजारोगे, और अगर प्रोग्राम पक्के का बना दिया तो तुमने ही तंग होना है। स्टे है नहीं, स्टे पे रहोगे तो बड़ी मौज करोगे, बड़े नजारे देखोगे जी, बड़े जलवे देखने को मिलेंगे इधर जी। और अगर प्रोग्राम पक्के का बना लिया तो तेरा प्रोग्राम ही है, पक्का तो कोई नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाल में मुख्तसर हज़रत वो बादशाह रो पड़ा हज़रत, ज़ाहिर है जी छोड़ के भी वो इतना कुछ जा रहा था, वो रो पड़ा हज़रत और कहने लगा बाबा जी बस एक सफ़र की तैयारी है। बाबा फिर बोला, उसने कहा बादशाह अगर सफ़र की तैयारी है तो सामान्य सफ़र किधर है? वो तेरा प्रोटोकॉल, वो तेरे हाथी, वो तेरे घोड़े, वो तेरा लश्कर, वो तेरी सिपाह किधर है सारी? बादशाह और रोया। उसने कहा नहीं बाबा जी आज एक और सफ़र पे जा रहा हूँ, वहाँ ये वाला सामान नहीं जाएगा। बाबा फिर बोला, उसने कहा बादशाह खुद ही कह रहा है कि जा सफ़र पे रहा हूँ और ये सामान नहीं जाएगा, तो फिर उस सफ़र का भी तो कोई सामान होगा ना, वो किधर है? बादशाह और रोया, कहता है बाबा जी यही तो गलती हो गई, मैंने सारी ज़िंदगी इसी सफ़र वाला सामान इकट्ठा किया, जो सामान उस सफ़र पे लेके जाना था वो तो इकट्ठा ही नहीं हुआ है। मौलाना रूम फरमाते हैं बाबे ने वो सुर्ख रुमाल निकाला और बादशाह को दिखा के याद करवा के कहा बादशाह याद है एक दिन ये रुमाल तूने मुझे दे के कहा था जो सबसे ज्यादा बेवकूफ दिखाई देता है रुमाल उसकी गोद में रख दो। उस दिन तो ये रुमाल मैं अपनी जेब में डाल के चला गया था, लेकिन ले आज ये रुमाल तेरी गोद में रख रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ तू ही है। जिसको अल्लाह ने वक्त दिया, जिसको अल्लाह ने टाइम दिया, जिसको अल्लाह ने मोहलत दी, जिसको अल्लाह ने अक्ल दी, जिसको अल्लाह ने शऊर दिया, जिसको अल्लाह ने मुसलमान के घर में पैदा किया, उसने फिर भी वो सामान ही नहीं इकट्ठा किया जो उस सफर पे लेके जाना है। ये मिसाल बयान करने के बाद मौलाना रूम फरमाते हैं बंदिया कि तुम्हें बादशाह की तरह यही गलती न कर दे कि सारी जिंदगी वही सामान इकट्ठा करता रहे जड़ा है सफर वाला है और वो सामान इकट्ठा ही न करे जड़ा उस सफर से लैके जाना है। इसलिए बेटा खूब तैयारी है। मेरे सैयदी मुर्शदी फरमाया करते थे मौलवी सुलेमान, उन्होंने तो चेक करना ही करना है, तुम ही रोज चेक करके सोया कर वो किन्ना है जड़ा छड़ के जाना है और वो किन्ना जड़ा लैके। ये घड़ी छोड़ के जानी है, ये जैकेट छोड़ के जानी है, जेब में मोबाइल है हजरत ये छोड़ के जाना है, बाहर गाड़ी खड़ी है छोड़ के जानी है। बल्कि हजरत इस वक्त सबसे मेरे पास जो मेरी सस्ती तरीन चीज़ है ना वो मेरी जुराबें हैं, ये भी नहीं लेके जानी है। साथ क्या जाना है? साथ फजर जाएगी, साथ जोहर जाएगी, साथ असर जाएगी, साथ मगरिब जाएगी, साथ इशा जाएगी, साथ सदका ज़ुकात खैरात सिला रहमी वालिदैन की खिदमत। इसी पे बात खत्म करते हैं, फिर इंशाअल्लाह कभी अल्लाह मौका लाए उसे चेक होना ही होना है हजरत, लेकिन खुद भी हम चेक करें वो कितना है जो छोड़ के जाना है और वो कितना है जो ये। कभी आप सियालकोट चलें, मैं सियालकोट कभी आप आए तो मैं आपको दिखाऊं हजरत मेरा जो पीर खाना है हजरत। सियालकोट की महंगी तरीन लोकेशन है जी,
جو اس روڈ کا نام بھی حضرت کے نام پہ خادم علی روڈ. اب کروڑوں کی نہیں جی, اربوں کی جگہ ہے وہ. حضرت کا نا جی انجینئر قبلہ جی مرید ہو گیا. ہر بندے کو اپنے پیر سے پیار ہوتا ہے, اس کو بھی تھا. وہ آ کے نا حضرت کو عرض کرتا ہے, حضرت آپ اجازت دیں تو میں نقشہ بنا کے لاؤں, آستانے پہ نا پلازا بناتے ہیں, تو آپ تو کسی جنگل میں بھی بیٹھ جائیں گے تو لوگ آ جائیں گے. فرمانے لگے یار ہم نے نہیں پلازا بنانا. اس نے کہا حضرت کیوں, کچھ شرعی قباحت ہو؟ فرمایا نہیں. تو حضرت پھر کیوں نہیں بنانا؟ فرمایا نہیں, ہم نے اپنے بڑوں سے ایک بات سنی ہے, ہم نے اس لیے نہیں بنانا. اور کہتا ہے حضور ہو سکتا ہے جو بات آپ نے سنی ہو وہ پرانے وقتوں کی ہو, زمانے کے انداز بدلے گئے, نئے ساز ہیں, راگ بدلے گئے, ہو سکتا ہے وہ. فرمایا اس چھوڑ, زمانہ جتنا مرضی بدلے بات ٹھیک ہی ہے. اور کہتا ہے حضور کیا سنی ہے؟ فرمایا یار ہم نے بڑوں سے سنا کہ پلازا ساتھ نہیں لے کے جانے دیتے, تو جو ساتھ ہی نہیں لے کے جانا تو بنانا کیوں ہے؟ خادم علی تو وہی بنا رہا ہے جو ساتھ لے کے جانا ہے. یہ تو ان لوگوں کا تقویٰ تھا حضرت. باقی اگر آپ پلازا بنانا چاہے حلال کے پیسوں سے کوئی سی مذائقہ ہے, لیکن ان کا تقویٰ تھا حضرت, توجہ ہی اس جانب رکھی. اس لیے حضرت توجہ کریں, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. توجہ کریں حضرت, ہم نے بڑا وقت ضائع کر دیا جو ہے. توجہ کریں حضرت, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, بکرامت رکھے. جیسے قبلہ نے بیان بھی فرمایا 50 سے 5 رہ گئی, پڑھیں گے 5 ثواب. لیکن دکھ کی بات ہے اگر ہم 5 بھی نہ پڑھیں گے, دکھ کی بات ہے. حضور غوث اعظم حضرت سلطان باہو ایک فرمائیں جو بے نماز ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوئی کوئی نہ حضرت. ایک فرمائیں جو بے نماز ہے خنزیر سے بھی برا. اور آج حضرت ہم بغیر کسی وجہ کے بے نمازی ہیں, وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے. حضرت رحیم یار خان سے چل کے آئے, انہوں نے بھی پڑھ دی ہیں. میں سیالکوٹ سے آیا, میں نے بھی پڑھ دی ہیں. میں برطانیہ گیا 6000 کلومیٹر دور, میں نے ادھر بھی پڑھ دی ہیں. میں یورپ گیا, میں نے ادھر بھی پڑھ دی ہیں. اور جس کی انگلینڈ جا کے معافی نہیں, جس کی یورپ جا کے معافی نہیں, جس کی رحیم یار خان سے پنڈی آ کے معافی نہیں, جس کی سیالکوٹ سے پنڈی آ کے معافی نہیں, اور تمہیں گھر بیٹھے معافی ملی ہوئی. کرنے والی بات کرو یار. سفر میں معاف نہیں, بیماری میں معاف نہیں. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھو گے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھو گے. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے, اشارے سے پڑھو گے. وضو نہیں کر سکتے, ٹھنڈ لگی ہے, تیمم کر کے پڑھو گے. جنگ میں بھی پڑھو گے. آج مسجد میں ویران پڑی, اذان ہو رہی ہے, باہر ویلے بیٹھے ہیں سارے کے سارے. نہیں حضرت, اچھی بات نہیں ہے حضرت. کل جانا ہے میاں اور سائیاں نے صاحبہ نے پوچھنا ہے. بہرحال بات پھر بڑھتی جائے گی, پھر انشاءاللہ وما علینا. ماشاءاللہ بس یہی ہے. اینڈ ہمارا بڑا خراب ہوتا ہے, اینڈ ہم خراب کر دیتے ہیں سارے. سونی محفل اینڈ ہو گیا حضرت. یہ اللہ کا گھر ہے حضرت, اس کا بڑا ادب ہے حضرت. ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب موجود ہیں. اتنا بیٹا اس گھر کا ادب ہے. امام صاحب جماعت کروا رہے ہیں, رکوع میں چلے گئے ہیں, آپ داخل ہو رہے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے اگر میں تیز چلوں گا یا بھاگوں گا تو شامل ہو جاؤں گا. شریعت کہتی ہے رکعت جاتی ہے تو جائے, لیکن تو نے تیز بھاگ کے اس گھر کی بے ادبی نہیں کرنی ہے. رکعت جاتی ہے تو جائے, لیکن نہ تو تیز چلے گا نہ تو تیز بھاگے گا. اس گھر کی بے ادبی نہیں کرنی ہے. تو ہم حضرت ہر محفل کے اینڈ پہ یہی کر کے جاتے ہیں. ادب حضرت, ادب حضرت, ادب. ادب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ادب ادب حضرت. بڑے بڑے حضرت موقع, میں چلو مدینہ پاک نا حضرت وہ بیٹھا ہوا گنبد شریف کے بالکل سامنے حضرت جی, دیوار کے ساتھ نا ٹیک لگا کے, تو کرتا تھا اوپر اور نیچے میں نا میں نے لاچا پہنا ہوا تھا حضرت. تو بس کچھ حلیہ اس طرح کا تھا کہ بس میں نے نا بس میں نے فیل کیا کہ میری گود میں نا وہ کچھ رکھا ہے کسی نے. تو میں نے آنکھیں کھولیں تو 8 ریال تھے حضرت جی, 2 ریال کنے 4 نوٹ تھے حضرت. تو میں نے ایسے ایسے دیکھا کہ کدھر سے ہے, تو ایک بندہ جا رہا تھا حضرت. میں نے جا کے نا اس کا ہاتھ پکڑا اور میں نے اس کو کہا یہ تو نے میری گود میں کیوں رکھے ہیں, میں کو فقیر ہوں. تو وہ مجھے آگے سے نا میرا منہ چوم کے کہتا ہے کہ میں نے فقیر نہیں ہوں, میں نے ویسے محبت میں رکھے ہیں. وہ تو خیر چلا گیا. بعد میں خیال آیا اور چوڑے ہے کی کیتا ہی, انہوں نے تو فقیر بنایا, اسی تو آپ ہی نہ کر بیٹھا. غلطی ہو جاتی ہے نا, اس طرح بیٹا غلطی ہوتی ہے. میں اتنا, لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا, اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا. میں نے کہا چوڑے انہوں نے تو فقیر بنایا, تو آپ ہی نہ کر بیٹھا.
کہ میں کو فقیر نا کہ تو میری بڑا ایک غلطی ہوتی ہے پھر بندے کو بہت دور پھینکتی ہے حضرت، بہت دور پھینکا پھر مجھے پتہ ہے جو مجھ پہ گزری پھر جڑے حضرت انہوں نے، اس لیے بہت احتیاط کیا کرو، سونی محفل اینڈ خراب کر دیتے ہو حضرت جی، نہ ادب پتر ادب حضرت جی، اگر آپ کو کسی شخصیت سے پیار ہے لیکن پہلے ادب حضرت، اللہ کا گھر ہے، کیونکہ اس شخصیت کو بھی عزت اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے، یہ ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں حضرت جی، ادھر میں یہ بھول جاتے ہیں کہ اس لیے یہ دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا پسند ہے۔ یہ حضرت مجدد پاک کے صاحبزادے خواجہ محمد معصوم، ایک اور صاحبزادہ صاحب ہیں، ذہن سے نکل گیا، وہ لکھا ہے کہ جی وہ مسجد نبی شریف حاضر خدمت ہوئے، باب السلام سے داخل ہوئے۔ اب ظاہر ہے جی داخل ہوتے ہر بندے کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ میں جاؤں جالیوں کے سامنے اور جا کے سلام پیش کروں، یہ میری خواہش، لیکن محبوب کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم وضو سے ہو تو پہلے 2 رکعتیں ادا۔ اب جنگ ہے حضرت جی، ایک میری خوشی ایک ان کی خوشی، میری خوشی کیا ہے کہ جلدی جلدی دربار پہ جاؤں، اور ان کی خوشی کیا ہے کہ پہلے 2۔ اب فرماتے جنگ چل رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، پھر میں نے کہا نہیں وہی ہوگا جو میرے محبوب کی خوشی ہے حضرت، فرماتے پہلے میں نے 2 رکعت ادا کی، کہتے جیسے ہی میں نے سلام پھیری اور نماز ختم کی تو قبر اطہر سے آواز آ رہی ہے جلدی آ میں تیرا مشتاق ہوں۔ یہ دیکھے پتر ان کی خوشی کیا ہے، یہ تو ہم سے گڑبڑ ہو رہی ہے، ہم اپنی خوشی کر جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی خوشی کیا ہے، یہ ادھر سے گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ نہیں دیکھیں اللہ کا گھر، اگر کوئی شخصیت ہے آپ کو پیار ہے اس سے، لیکن پہلے اللہ کے وہ باقی سارا بعد میں، ٹھیک ہے۔ اللہم صلی اللہ